بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6، سائنس، درجہ چہارم۔ چیزوں کے نام۔ بالٹی۔ پوچھا جا رہا ہے بالٹی کن کن چیزوں سے بن سکتا ہے، جیسے لوہا سے، الومنیم، پلاسٹک۔ کٹوری، پیتل، کانچ، پلاسٹک، اسٹیل۔ کپڑا، کپاس، جوٹ، اون۔ میز، لکڑی، پلاسٹک، کانچ۔ ان تمام چیزوں کی میز بنا سکتے ہیں۔ گلاس، کانچ، اسٹیل، پلاسٹک۔ آگے دیکھیے، مندرجہ ذیل فہرست میں اپنے گرد و پیش پائی جانے والی مختلف چیزوں اور ان کی کیفیات کی فہرست بنائیے۔ پتھر کا ٹکڑا، ٹھوس ہے۔ کانچ کا ٹکڑا، ٹھوس۔ ناریل کا تیل، رقیق۔ مٹی کا تیل، رقیق۔ دھواں، گیس، ہوا، گیس۔ مادے کا نام۔ مادے کے اوصاف۔ مادے کے اوصاف: پانی بے رنگ، بلا بو۔ دودھ سفید، بو۔ دودھ کا ایک قسم کا بو ہوتا ہے، مہک ہوتی ہے اس کے اندر۔ سرسوں کا تیل، پیلا، بو۔ مٹی کا تیل، ہلکا نیلا، سفید۔ مندرجہ ذیل فہرست میں سخت اور ملائم خالی جگہوں میں لکھو۔ مادے، چیز کے اوصاف: لوہے کا ٹکڑا، سخت۔ گدھا ہوا آٹا، ملائم۔ کانچ، سخت۔ اون، ملائم۔ مادے کا نام: چمڑا، غیر شفاف۔ کیا ہوتا ہے چمڑا؟ غیر شفاف ہے۔ موٹا کپڑا، نیم شفاف۔ پتلے کانچ کا ٹکڑا، شفاف۔ پتھر غیر شفاف۔ پلاسٹک، نیم شفاف۔ شکر یعنی چینی پانی میں گھل جاتا ہے، شکر محلول۔ لکڑی کا برادہ، غیر محلول۔ لوہے کی چھیلن، غیر محلول۔ موم، غیر محلول۔ نمک، محلول۔ مادے کا نام: گرمی کو منتقل کرنے والا، جو گرمی کو منتقل کر دے، ایک چیز کا اثر دوسرے تک پہنچ جائے، اس کو کتاب والے بتا رہے ہیں گڈ کنڈکٹر۔ اور جو اثر قبول نہ کرے اس کو کہا ہے بیڈ کنڈکٹر، جیسے کہ لکڑی، پلاسٹک۔ یہ چیزوں کو دھوپ میں رکھیے، گرم نہیں ہوگا۔ بجلی کے تار، اگر بجلی آ رہی ہو پلاسٹک باندھ دیجیے گا تو آپ کو لائٹ نہیں مارے گی، اس کے اوپر سے چھوئیے گا تو۔ یا الومنیم کا تار، بجلی آ رہی چھوئیے کرنٹ مار دے گا، تو کیا ہے گرمی کو منتقل کرنے والا۔ پلاسٹک گرمی کو منتقل کرنے والا، یہ بھی غلط لگا ہوا، اس میں کو بھی گرمی کو منتقل نہ کرنے والا، یہاں پر صحیح کا نشان ہونا چاہیے۔ سنگ مرمر کا ٹکڑا، گرمی کو منتقل کرنے والا، بھی ٹھنڈا ہو جائے گا فوراً، گرمی کو منتقل نہ کرنے والا۔ تانبا، منتقل کرنے والا، یعنی تانبا کیا ہے؟ گڈ کنڈکٹر ہے۔ سنگ مرمر بیڈ کنڈکٹر اور پلاسٹک بھی بیڈ کنڈکٹر ہے۔ مادے: پھوٹک، غیر پھوٹک۔ یہ بتائیں کون سے مادے پھوٹ جاتے ہیں؟ چاک پھوٹک، پتھر پھوٹک، تانبا غیر پھوٹک۔ اس کو پیٹا جائے گا تو پھوٹے گا نہیں بلکہ چپٹا ہو جائے گا۔ کانچ پھوٹک، ربڑ غیر پھوٹک۔ مشقی سوالات: مندرجہ ذیل میں صحیح جملوں پر صحیح کا اور غلط جملوں پر غلط کا نشان لگاؤ۔ پانی ایک رنگین رقیق ہے، پانی بے رنگ ہے، رنگین نہیں۔ مٹی کا تیل گیس ہے، اس سے پہلے پڑھیں کہ مٹی کا تیل کیا ہے؟ یہ رقیق ہے۔ لکڑی گرمی کا بیڈ کنڈکٹر ہے، صحیح۔ شیشہ پھوٹک ہے، بالکل صحیح۔ درج ذیل کے صحیح جوڑ بنائیے۔ پانی بے رنگ ہوتا ہے، جو بنا دیا گیا ہے پانی بے رنگ ہوتا ہے۔ شکر پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ پتھر پھوٹک ہوتا ہے۔ لوہا ٹھوس ہوتا ہے۔ خالی جگہ ان کے سامنے دیے گئے لفظوں سے پر کرو۔ یہ لوہا ربڑ کی بنسبت زیادہ سخت ہے، لوہا سخت ہے ربڑ کے مقابلے میں۔ کارک گرمی کا بیڈ کنڈکٹر ہے۔ شفاف مادہ وہ ہوتا ہے جن سے روشنی آر پار جا سکتی ہے۔ درج ذیل چیزوں میں سے شفاف، غیر شفاف، نیم شفاف چیزیں چھانٹ کر لکھو۔ شیشہ شفاف، کپڑا نیم شفاف، لوہا غیر شفاف۔
مندرجہ ذیل فہرست نامے میں دی گئی چیزوں اور ان کے اوصاف کا جوڑ بناؤ۔ پانی نمک میں تحلیل ہو جاتا ہے یعنی گھل جاتا ہے۔ تانبا گرمی کا گڈ کنڈکٹر ہے۔ تانبا کا تان ہوتا ہے مول، تو لائٹ مار دے گی، گڈ کنڈکٹر ہے۔ شیشہ شفاف، ربڑ ملائم۔ سوال: گھروں میں شفاف شیشوں کا استعمال کہاں کہاں کیا جاتا ہے؟ جواب: گھروں میں شفاف شیشوں کا استعمال دروازوں اور کھڑکیوں میں کیا جاتا ہے۔ سوال: انگیٹھی میں لکڑی کے ہتھے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ جواب: کیونکہ لکڑی گرمی کا بیڈ کنڈکٹر ہے، یعنی لوہا تو گرم ہوگا، اس کے اندر جو لکڑی کا بیٹ لگا ہوگا وہ گرم نہیں ہوگا، اس لیے لگاتے ہیں۔ سبق نمبر 6 بھی پورا ہو گیا ہے۔ سوال کے جواب پورے اچھے انداز میں اللہ کا فضل و کرم ہوا۔